یہ دلی کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر جو کیرلا کے بعد سب سے ہسٹوریکل مسجد ہے، دوسرے نمبر پہ وہ یہ ہے۔ سب سے پرانی مسجدوں میں شمار 800 سالوں سے یہ ایسی کی ایسی کھڑی ہوئی مسجد ہے۔ اس مسجد کا نرمان لگ بھگ قطب الدین ایبک نے اس مسجد کی شروعات کی تھی 1193 عیسوی میں۔ یہ مسجد لال بلوہ پتھر سے، گرے کارٹیج اور سفید سنگ مرمر سے بنی ہے۔ یہ مسجد بھارت کی پہلی ترک مسجد ہے۔ یہ مسجد 121 فٹ لمبے اور 150 فٹ چوڑے چبوترے پر بنی ہے۔ اس مسجد کے پریسر میں ایک چھوٹا سا مقبرہ ہے جسے سکندر لودھی کے شاسن کال میں بنایا گیا تھا۔ قوت الاسلام مسجد کو بھارت کی مسلم وجے کا وجے استمبھ مانا جاتا ہے۔ اس مسجد کے بیچ سے ایک لوہا استمبھ دیکھتا ہے۔ قوت الاسلام مسجد کے پاس صوفی سنت قطب الدین بختیار کاکی کی یاد میں قطب مینار کا نرمان کروایا گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، قوت الاسلام مسجد میں جب اذان دیا کرتے تھے تو اس کے لیے قطب مینار کا نرمان قطب الدین ایبک نے کروایا تھا، یعنی کہ جب نمازی کو پکارا جاتا ہے، نمازی کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس ٹائم مینار کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کہ آواز نکلتی ہے، اذان ہوتی ہے۔ اذان کی آواز سن کر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں سمودائے کے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو قوت الاسلام کی مسجد کی وجہ سے ہی قطب مینار کا نرمان کروایا گیا تھا، جو کہ وشو کی سب سے اونچی میناروں میں شمار ہے اور وشو دھروور وہ گھوشت کر دی گئی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت یہاں پر نظارہ آپ کو ملے گا، بہت ساری چیزیں، بہت ساری ہسٹری کے بارے میں آپ کو نالج ملے گی، جانیں گے کہ کس طرح کی ہسٹری رہی ہے ہندوستان کی۔ لگ بھگ یہ جگہ دوستو 800 سال پرانی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک ولی ہیں ہندوستان کے، بہت بڑے ولی، اور وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، ان کی ہی یاد میں قطب مینار یا یہاں پر جو چیزیں بنائی گئی تھی ہسٹری سے ریلیٹڈ، ان کی یاد میں بنائی گئی تھی۔ تو بہت ہی زیادہ یہ خاص بلاک ہے۔ اس کے اندر دوستو کئی سارے استمبھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ جو مسجد ہے پوری طرح سے پلر پہ ٹکی ہوئی مسجد ہے، 2 منزلہ مسجد ہے۔ اب تو اس کی جو دیواریں ہیں وہ سائڈوں سے لگ بھگ تھوڑی ڈیمیج ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر بہت سارا آپ کو نظارہ دیکھنے کے لیے مل جائے گا، بہت ہی خوبصورت۔ کئی ساری موویوں کی بھی شوٹنگ یہاں پر کی گئی ہے، جیسے کہ سلمان خان کی مووی آئی تھی کک، وہ بھی یہیں پر شوٹ کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ عامر خان کی مووی تھی فنا، وہ بھی یہیں پر شوٹ کی گئی تھی۔ کئی ساری موویز کا یہاں پہ شوٹنگ ہوئی تھی، اور یہ ایک ایسی مسجد ہے جو کہ ہندوستان کی مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد یہ مانی جاتی ہے۔ قوت الاسلام مسجد ترکوں کی سب سے پہلی مسجد یہ کہلائی جاتی ہے۔ ترکوں نے اس مسجد کا نرمان کروایا تھا لگ بھگ 1193 عیسوی میں قطب الدین ایبک کے دوارا۔ قطب الدین ایبک کا جو مقبرہ ہے وہ لاہور کے اندر استھت ہے، پاکستان کے اندر۔ وہ یہاں سے چلے گئے تھے، ان کی جو یہ قطب مینار بنائی گئی تھی، اور اسی کے اندر استھت ہے یہ لوہا استمبھ۔ لوہا استمبھ کہا جاتا ہے کہ یہ لگ بھگ 2000 سال پرانا لوہا استمبھ ہے۔ اس پہ ابھی کسی بھی طرح کا 2000 سال سے یہ ایسے ہی کھڑا ہوا ہے مسجد کے اندر۔ اس پہ کوئی بھی آپ کسی بھی طرح کا جنگ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں آپ کو اس مسجد کے اندر دیکھنے کے لیے مل جائیں گی۔ اس طرح کی بہت ساری مسجدیں ہیں جو ہندوستان کے اندر پوری طرح سے ویران پڑی ہوئی ہیں، آباد نہیں ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان مسجدوں کو آباد کر دے اور ان میں 5 وقت کی نماز ادا ہونے لگے۔ تو دوستو اس طرح کے بہت سارے بلاگس ہم بناتے رہتے ہیں اور آپ کو اپنے ویڈیو میں نئی نئی چیزیں دکھاتے رہتے ہیں جو آپ نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھی ہوں۔ ہم پہنچ جاتے ہیں وہیں پر جہاں پہ کیا ہماری ہسٹری سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو بڑی محنت لگتی ہے دوستو۔ اسی طرح سے جیسے ہم ویڈیو بناتے ہیں یا جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ بھی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور ہمارے ویڈیو کو خوب دیکھتے رہیں اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی یوٹیوب ویڈیو۔ یہ دلی کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر جو کیرلا کے بعد
सबसे हिस्टोरिकल मस्जिद है, दूसरे नंबर पर वो ये है। सबसे पुरानी मस्जिदों में शुमार 800 सालों से ये ऐसी की ऐसी खड़ी हुई मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण लगभग कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद की शुरुआत की थी 1193 ईस्वी में। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से, ग्रे कार्टेज और सफेद संगमरमर से बनी है। यह मस्जिद भारत की पहली तुर्क मस्जिद है। यह मस्जिद 121 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े चबूतरे पर बनी है। इस मस्जिद के परिसर में एक छोटा सा मकबरा है जिसे सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को भारत की मुस्लिम विजय का विजय स्तंभ माना जाता है। इस मस्जिद के बीच से एक लोहा स्तंभ दिखता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में जब अजान दिया करते थे तो उसके लिए कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यानी कि जब नमाजी को पुकारा जाता है, नमाजी को नमाज के लिए बुलाया जाता है, तो उस टाइम मीनार की ज़रूरत होती है जिससे कि आवाज़ निकलती है, अजान होती है। अजान की आवाज़ सुनकर मुस्लिम जो लोग होते हैं समुदाय के, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कुव्वतुल इस्लाम की मस्जिद की वजह से ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मीनारों में शुमार है और विश्व धरोहर वो घोषित कर दी गई है। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। जानेंगे कि किस तरह की हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान की। लगभग ये जगह दोस्तों 800 साल पुरानी है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि, जो क्या एक वली हैं हिंदुस्तान के, बहुत बड़े वली, और वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद भी हैं। उनकी ही याद में कुतुब मीनार या यहाँ पर जो चीज़ें बनाई गई थी हिस्ट्री से रिलेटेड, उनकी याद में बनाई गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा ये ख़ास ब्लॉक है। इसके अंदर दोस्तों कई सारे स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे। ये जो मस्जिद है पूरी तरह से पिलर पे टिकी हुई मस्जिद है, 2 मंजिला मस्जिद है। अब तो इसकी जो दीवारें हैं वो साइडों से लगभग थोड़ी